اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سیرت کی کلاس میں جو ہم نے لاسٹ ویک کیا تھا اس میں حضرت حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے ایمان لانے کا ہم نے پڑھا تھا اور اس سے مسلمان کو اور اسلام کو کتنی طاقت ملی تھی اور کتنی عزت ملی تھی. یہ ٹاپک ہم نے دیکھ لیا تھا. اس کے بعد آج جو ٹاپک ہے وہ ہے پرکشش مرغوبات کی پیشکش. یعنی اب جب یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے اور مشرکین کو یہ نظر آیا کہ یہ تو بڑی طاقت پکڑے ہیں مسلمان، تو اب انہوں نے مزید کیا حربے استعمال کیے وہ ہم آج دیکھتے ہیں. میرے پاس پیج نمبر 113 ہے، 113، آپ کے پاس شاید ڈفرنٹ ہو. حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب قدم اٹھا سکیں. ان سے عتبہ بن ربیعہ نے یہ ہند کا باپ تھا جو ابو سفیان ہے اس کا سسر، جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار و صاحب فرمان تھا، یعنی ایک سے تھی اس بندے کی نا. اس نے کہا قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں، ممکن ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے. یعنی ابھی تک ان کے ذہن میں یہی چلا جا رہا ہے کہ کسی طرح برگلا لیں، کسی طرح کوئی لالچ تما دے کے اس کو ہٹا لیں. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ مسجد میں تنہا بیٹھے تھے. اس نے کہا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو بھی مقام و مرتبہ ہے وہ تمہیں معلوم ہے، تم حسب نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بہت بڑا معاملہ لے کر آ گئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شرازہ بکھیر دیا. شرازہ بکھیر دیا یعنی ان کی یونٹی ختم کر دی، یعنی اب وہ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی. یہ لوگ تو یہی کہتے تھے نا کہ کسی گھر میں تم نے ایک مسلمان ہو گیا بچہ تو والدین سے اس کا لڑائی جھگڑا ہو گیا، کہیں پہ بیوی مسلمان ہوگی شوہر نہیں ہوا، تو یہ تو کہتے تھے کہ یہ تو پھوٹ پڑوانے والا آ گیا معاذ اللہ. ان کی عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے، ان کے معبودہ اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے اور ان کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے. لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو. یعنی ان کو کہہ رہا کہ تم ان کو بیوقوف کہتے ہو اور تم کہتے ہو کہ ان کے معبود غلط ہیں اور جو کچھ پہلے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں وہ بھی غلط تھا. یہ تو بڑا مشکل لگتا تھا نا ماننا کہ آباء و اجداد کیسے غلط ہو گئے. تو وہ اب ان کو پیشکش کر رہا ہے کہ ان کے اوپر غور کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید بولو میں سنوں گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بات سنتے تھے سب کی کہ اس کو کہہ لینے دو، اس کی اچھی طرح سے تسلی ہو جائے، یعنی بہت پیشنس سے بہت صبر سے. اس نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو اگر اس سے تم چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. یعنی ان لوگوں کو تو ایک حرص اور طمع ہوتی تھی نا مال کی، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ شاید مال حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مال کی پیشکش کی. اور اگر تم اعزاز و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں. کہ ان کے ذہن میں تھا کہ سرداریاں بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہیں، تو چلو اس کی پیشکش کرتے ہیں. یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ ہم نہیں کیا کریں گے، یعنی تم اتنا زیادہ ہم بڑا مانیں گے کہ تم ہی سارے فیصلے کرو گے. اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو بھی ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے تو قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو، ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں. اس سے نا آپ کو ان لوگوں کے ایک سوچ کا، ذہنیت کا اور ان کی اخلاقی لیول کا پتہ چلے گا کہ ان کے نزدیک جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہوتی نہیں جو بہت اہم ہوتی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہر کوئی اسی کا خواہاں ہوتا ہے نا، مال و دولت ہو جائے، مرتبہ ہو جائے، عورت مل جائے، شادیاں کر لو، بادشاہ بن جاؤ، سردار بن جاؤ. تو انہوں نے اسی، اب ظاہر انسان کی جو سوچ اور جو لیول ہوتا ہے نا وہ اسی کے مطابق بات کرتا ہے اور وہ اگلے کو بھی نا اسی لیول پہ رکھ کے سوچتا ہے کہ یعنی اس کا یہی لیول ہے. یعنی جو اپنی سوچ ہوتی ہے نا انسان کی، جو اپنا طمع اور لالچ ہوتا ہے وہی انسان کے منہ پہ بھی آتا ہے اور وہ ہر ایک کو اسی پیمانے پہ رکھ کے پرکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہی پیشکشیں کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو.
اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے نا کوئی جن یا بھوت جسے تم دفع نہیں کر سکتے نا تو ہم تمہارے لیے اس کا بھی علاج فراہم کر دیتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور اللہ کی وحی لاتے نا تو ان کو کہتے تھے کوئی جن بھوت آتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ ان کو بس یہ اتنا ہی کانسیپٹ تھا کہ جن بھوت آتے ہیں اور آ کے جو ہے نا لوگوں پر حاوی ہو جاتے ہیں. اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو ہم تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ. یہ بھی کہتے تھے نا کہ اس لیے تو مجنون ہو گیا ہے, اس کے اوپر جن آ گیا ہے, کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ سوچیں کہ کس قدر وہ کس لیول کی باتیں کر رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ظاہر ایک بڑی عمر کا آدمی ہے تو آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات سن رہے ہیں. اچھا, اس نے بھی ساری پیشکشیں کر دی تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے. اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا میری بات سن رہے. اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کوئی بات نہیں کی, آپ نے بس قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی, کیونکہ جو اثر قرآن کی آیات میں ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا کسی کے کہنے میں یا اس میں. حالانکہ اللہ کے رسول تھے, آپ کی بات بہت مؤثر تھی, لیکن آپ چاہتے یہ تھے کہ جو اللہ کا کلام ہے نا اس کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرے, اس کے ذریعے لوگوں کو سکھائیں, کیونکہ وہ جو اثر ہوتا ہے نا وہ بہت دیر کا اور بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ سورہ فصلت ہے, سورہ حامیم اس کی آیات ہیں. آگے میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا ہے, لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے تو ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان رکاوٹ ہے, بس تم کام کیے جاؤ, ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام آفرز کے جواب میں کیا پیش کیا؟ قرآن مجید, اللہ کا کلام, کیونکہ وہ ہے نا ہوا خیر مما یجمعون. انہوں نے تو کہا نا ہم تمہیں یہ بھی دے دیتے ہیں وہ بھی دے دیتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید پڑھ کے بتایا. اب دیکھیں آج دنیا میں یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ ساری دنیا کو اس قرآن اور اللہ کے احکامات کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہی تو امتحان ہے اب کہ کون کیا چنتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو دنیا سے استغنا بہت ضروری ہے. اللہ کے دین پہ چلنے کے لیے, اللہ کی بات آگے پہنچانے کے لیے نا دنیا کی حب اور لالچ دل میں نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ہوگی نا تو پھر نہ بات مؤثر ہوگی اور نہ آپ دل جمعی سے اور شوق سے یہ کام کر سکیں گے. بس ایک دھن سوار ہو جانی چاہیے نا کہ بھائی یہی ہے سب, اور جس کو یہ مل گیا اس کو سب مل گیا. اس کو نہیں چاہیے کوئی مال و دولت, کوئی مرتبہ, کوئی سرداریاں, کچھ بھی. کسی سے نہ کسی انسان سے کوئی ریٹرن چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پڑھتے گئے اور رتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا. اب وہ خاموشی سے سن رہا ہے, اتنا اثر ہو رہا ہے نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. بس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں, کیونکہ عاد و سمود کے بارے میں یہ جانتے تھے نا کہ ان کے اوپر کیسے تباہی آئی تھی. تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر کہا کہ ایسا نہ کریں, یعنی بس چپ کر جائیں. اب اتنا ڈر گیا, اس کو خوف آیا, اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ عذاب آ ہی نہ پڑے. اس نے کہا اتنا کافی ہے, حسبک حسبک کر کے انہوں نے روک دیا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا. پھر فرمایا ابو الولید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ. عتبہ اٹھا اور سیدھے اپنے ساتھیوں کا رخ کیا. جب ان ساتھیوں نے اس کو دیکھا تو آپس میں کہا واللہ عتبہ تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر اب نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا. یعنی اس کے چہرے کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا, اس کی بالکل وہ فیلنگز اور جو ایکسپریشنز تھے نا اب چہرے پہ, کیونکہ چہرے سے پتہ چل جاتا نا انسان کے ایکسپریشن کا. جاتے ہوئے تو بڑے وہ تنتنے سے گیا تھا اور بڑی طاقت سے گیا تھا کہ میں یہ بھی کہوں گا وہ بھی کہوں گا, ساری آفرز ہوں گا. واپس آیا تو اس کا چہرہ عجیب سا رنگ کا تھا, چہرہ اترا ہوا تھا. تو جب آ کے ان کے درمیان بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الولید
کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے تو ایسا کلام کبھی نہیں سنا، واللہ نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، اور میری رائے تو یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ تو اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، شعر و شاعری عام ادب والا معاملہ تو یہ ہے ہی نہیں جو یہ لوگ کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ تم ان سے دور ہو جاؤ، اس بندے کو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا، یعنی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ پھر کوئی پکڑ عذاب آئے گا۔ اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابو الولید واللہ اس نے تو تم پر بھی جادو کر دیا ہے۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری تو رائے یہی ہے، اب تم جو چاہے وہ کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا اس نے آ کے اپنی رائے دے دی، اور اس نے کہا کہ تم جو ہے نا ان سے باز رہو، ان کے ساتھ جا کے معاملہ نہ اپنا کرو، ان کو چھوڑ دو، اگر نہیں ماننا تو ایٹ لیسٹ ان کو چھوڑ دو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور اگر یہ شخص غالب آ گیا تو اس کی پھر ایسی بادشاہت ہوگی کہ وہ ہی سب سے زیادہ عزت دار ہوگا، اور تمہاری عزت بھی پھر اسی کے ساتھ ہوگی، اور پھر سب سے بڑھ کے تم لوگ خود بھی اس کی عزت کرو گے، تمہارے لیے اس کا جو وجود ہے وہ بہت زیادہ باعث سعادت ہوگا۔ اگلا ٹاپک بھی کروانا تھا لیکن نا آج تجوید کا لیسن بہت زیادہ لمبا ہو گیا، تو کلاس آلریڈی کافی زیادہ ہو گیا، بس اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد مزید انہوں نے کیا سودے بازیاں کی اور کیا کیا کہا اور کس قسم کے جو سوالات کیے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے۔ ابھی اس کو چھوٹا ہی رہنے دیتے ہیں آج کی کلاس کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ دعا کر لیجیے۔